کبھی آواز آتی ہے کہ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی۔ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو چیز قیمتی چیز ہے۔ کبھی بھی آپ بے ارزش چیز کی قسمیں نہیں کھایا کرتے، لیکن کہیں کہیں قرآن میں ایسی قسمیں نظر آتی ہیں کہ بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسی قسم ہے جو خدا انسان کے لیے کھا رہا ہے؟ یعنی آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو ایسی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ انسان کہے کہ مجھے قسم ہے آلو کی، مجھے قسم ہے بھنڈی کی، مجھے قسم ہے ٹماٹر کی۔ کبھی بھی انسان ایسی قسمیں نہیں کھائے گا، لیکن خدا تو کھا رہا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ جب انسان صاحب عقل ہوتے ہوئے کبھی بھی ایسی چیزوں کی قسمیں نہیں کھائے گا، اور وہ جو عقل کل ہے، وہ جو حکیم کل ہے، کیسے ممکن ہے وہ انسان کے سامنے آئے اور ایسی قسمیں کھائے کہ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اچھا، ہم بہت زیادہ ڈھونڈ بھی لیں تو میڈیکلی فائدے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، انجیر کو حافظے کا فائدہ ہے، اللہ نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اولیو آئل کا بڑا فائدہ ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے خلق کی ہے اور اس کا فائدہ نہ ہو۔ ہر چیز میں وٹامنز ہیں، سیب کھاؤ گے اس کا بھی فائدہ ہے، انار کھاؤ گے اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ زیتون کیا ہے، مولا یہ انجیر کیا ہے، مولا یہ والشمس والقمر کیا ہے؟ فرمایا شمس سے مراد یہ سورج نہیں ہے، شمس سے مراد رسول خدا ہے۔ نعرے بھی تو تین یاد کر لیا کریں، سوال پڑے محمد و آل محمد۔ جو حکیم کل ہے وہ کیسے ایسی چیزوں کی قسمیں کھا سکتا ہے؟ کہ والشمس سے مراد رسول خدا ہے، والقمر سے مراد علی مرتضی ہے۔ کہ مولا یہ والتین والزیتون کیا ہے؟ کہ تین سے مراد حسن مجتبی ہے، زیتون سے مراد حسین شہید ہے۔ تو وہ قرآن میں نشانیاں رکھتا ہے، لیکن ان کے لیے رکھتا ہے جو صاحبان عقل ہے۔ پھر قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ عصر وقت کا ایک خاص وقت ہے، فجر وقت کا حصہ ہے، ظہر وقت کا حصہ ہے، عصر وقت کا حصہ ہے، مغرب وقت کا حصہ ہے، عشاء وقت کا حصہ ہے۔ خدا نے فجر کی بھی کہیں پر قسم کھائی ہے اور کہیں پہ عصر کی قسم کھائی۔ کہ خدا والعصر کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہ عصر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اچانک دیکھو کہ دن ہے، روشنی ہے، لیکن آدھے گھنٹے میں یہ روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، یہ نور ظلمتوں میں بدل جاتا ہے۔ تو خدا اس وقت کی قسم کھا رہا ہے جو وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے وقت کی کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس بقا ان کو ہے، فتح ان کو ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ پروردگارہ یہ ایمان کیا ہے اور یہ عمل صالح کیا ہے؟ کہ ایمان لانا ہے، اسلام نہیں لانا۔ اسلام پہلی سیڑھی ہے، ایمان دوسری سیڑھی ہے، عمل تیسری سیڑھی ہے۔ جب تو منزل ایمان پہ آتا ہے تو دربار عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اے خدا مجھے ایمان لانا ہے، کہاں ایمان لانا ہے؟ اسلام نہیں لانا۔ خدا اسلام کیا ہے؟ کہ اسلام ہے کسی چیز کو رٹ لینے کا نام۔ کہ آج اکثر مسلمانوں کا ایمان ہے طوطے والا ایمان۔ کون سا ایمان ہے؟ طوطے والا ایمان۔ آپ کسی گھر کے اندر گئے اور طوطے نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، غصہ طوطے پہ کرو گے یا سکھانے والے پر کرو گے؟
تو آج کا جوان آیا مولانا یہ نعرے لگا رہے ہیں کافر کافر شیعہ کافر. میں نے کہا ان پہ غصہ کیسے, یہ تو طوطے ہیں. ابھی لگانے دو, یہ تو طوطے ہیں. غصہ تو اس پہ کیا جاتا ہے جو اسے سکھاتا ہے. اگر عقل ہوتی تو مسلمان کو کافر نہ کہتا. یہ بے عقلی کی نشانی ہے. جب معاشرہ جہالت کی طرف جاتا ہے تو اللہ نے عقل دی ہے لیکن عقل کو چھوڑ کے وہ طوطا بن جاتا ہے. نہ ہمارے مدرسوں میں فکر دی جاتی ہے, نہ مفتی کوئی فکر دیتے ہیں. یہ وہی کہتے ہیں جو ان کو سکھایا جاتا ہے, یہ وہی بولتے ہیں جو ان کو رٹایا جاتا ہے. فرمایا تجھے اسلام نہیں تجھے ایمان لانا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے مسلمان اگر توحید پر ایمان ہے تو توحید شناس بن, اگر رسالت پر ایمان ہے تو رسالت شناس بن, اگر امامت پر ایمان ہے تو امامت شناس بن. خدایا میں توحید شناس کیسے بنوں؟ فرمایا صرف مولوی کے رٹنے سے, کلمہ رٹنے سے ایمان دل میں داخل نہیں ہو جاتا. بچہ چھوٹا تھا, باپ نے مسجد میں بھیج دیا اور مولوی صاحب نے ڈنڈی کے زور پہ اسے کلمہ یاد کروا دیا. اب یہ بچے نے کلمہ سیکھا تو ہوا ہے, تبھی اس کی زندگی میں توحید نظر نہیں آتی, تبھی اس کی زندگی میں ولایت نظر نہیں آتی, تبھی اس کی زندگی میں عدل الہی نظر نہیں آتا. اگر یہ دین کو سمجھ کے عمل کرتا, یعنی مقام آمنو تک بھی ہوتا اور مقام عمل تک بھی ہوتا, فرمایا پھر ایسے لوگوں کے لیے اجر غیر ممنون ہے. کیا ہے؟ اجر غیر ممنون. دو لفظ ہیں عربی میں, ایک لفظ ہے اجر, ایک لفظ ہے عطا. اجر محنت کے بدلے میں ملتا ہے, عطا وہ اپنے رحم و کرم کی بنیاد پہ دیتا ہے. کہاں جب تو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا میں تجھے عطا نہیں دوں گا, میں تجھے اجر دوں گا. ایک ایسا اجر جو نہ پایان ہونے والا اجر, نہ ختم ہونے والا اجر. پروردگارہ یہ اجر کیا ہے؟ فرمایا جو آدم کو جنت ملی تھی وہ عطا تھی, وہ اجر نہیں تھا. اور جب وہ عطا کرتا ہے تو عطا واپس بھی نہیں جاتی ہے. جنت عطا تھی, اللہ نے دی, پھر آدم کو نکال بھی دیا کیونکہ آدم تم نے اس جنت کے لیے محنت نہیں کی تھی, یہ تجھے عطا کیا گیا تھا. یہ بالکل ایسے ہے مولانا مجلس پڑھنے, آپ اسے گاڑی دے دیں, مولانا یہ آپ کے استعمال کے لیے, اور مولوی صاحب گاڑی چلائے, کبھی اس دیوار پہ کبھی اس دیوار پہ, کبھی شیشہ توڑ دیا, کبھی سائیڈ میرر توڑ دیا, تو دینے والا کہے گا مولانا گاڑی واپس کر دے. مولوی کہہ بھی نہیں سکتا میں نہیں دوں گا, کیونکہ عطا تھی. عطا دینے کے بعد واپس بھی نہیں جاتی ہے, لیکن اجر واپس نہیں ہوتا. اب اسی مولوی نے اپنے پیسے سے گاڑی خریدی, اب توڑے یا پھوڑے کوئی اس سے واپس نہیں دے سکتا, کیونکہ اس نے اپنے اجر سے لیا ہے. کہ آدم یہ جنت عطا تھی تبھی تم نے قدر نہیں کی, اب دنیا میں جا محنت کر اجر لے کے جنت میں واپس آ.